بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہاج المسلم سبق درس نمبر 18 عقائد کے متعلق جو وضاحت تھی وہ ہو گئی۔ اب آگے الباب الثانی فی الآداب، یہاں سے آداب زندگی اسلام نے جو آداب ہمیں بتائے ہیں دین نے، وہ یہاں پر بیان ہوں گے بترتیب۔ الفصل الاول آداب النیت، دیکھ یسے نیت کے جو آداب وہ بتاتے ہیں۔ یؤمن المسلم بخطور شان النیہ، مسلمان اس پر عقیدہ رکھتا ہے کہ نیت کی بہت اہمیت ہے، شان ہے۔ واہمیت لسائر اعمالہ دینیہ و دنیاویہ، کس کی اہمیت بھی معلوم ہے کہ دنیاوی ہو یا اخروی اعمال، و سب کے لیے نیت اہم ہے۔ جمیع الاعمال تتکیف بہا، سب اعمال اسی سے بنتے ہیں نا۔ وتکون بحسب پتہ وتکون بحسبها فتقوی وتضعف، نیت مضبوط ہو تو عمل مضبوط ہوگا، نیت کمزور تو عمل کمزور۔ وتصح وتفسد تبعا لها، عمل کا صحیح ہونا صحیح نہ ہونا نیت کے تابع ہوتا ہے۔ وایمان المسلم هذا بضرورت النیت لكل الاعمال وجوب اصلاحها، کہ تمام اعمال کے لیے نیت ضروری ہوتا ہے اور اس کی اصلاح بھی ضروری ہے کہ صحیح نیت کر لے۔ مستمد نوال من قول اللہ تعالی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین، کہ دیکھے دین کا امر ہوا تھا، عبادت کا امر ہوا تھا کہ صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ کی نیت رکھے، اللہ کی رضا کی۔ وقول سبحانہ وتعالی قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین، دیکھ اور پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ انما الاعمال بالنیات، جو اعمال صحیح ہیں نا ان کا مدار نیت پر ہے، اور جو نیت انسان کری وہی ہوگا۔ اور حدیث ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، اللہ صورتوں کو مال کو نہیں دیکھتا، انما ينظر الى قلوبکم واعمالکم، نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے نا۔ فالنظر الى القلوب نظر الى النیات، نیت کی طرف دیکھنا ہوتا ہے۔ اذ النیت هی الباعث على العمل والدافع الیہ، نیت ہی آپ کو عمل کی طرف لے جاتی ہے نا۔ ومن قوله من ہم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنہ، دیکھ اگر کسی نے نیکی کی نیت کر لی اور نیکی نہیں کی ابھی تک، پھر بھی اس کو ثواب لکھا جاتا ہے۔ فبمجرد الہم الصالح کان العمل صالحا يثبت به الاجر، دیکھ اسے اجر ثابت ہوتے ہیں، تصل بالمثوبہ وذلك لفضیلة النیت الصالحہ، نیت صالحہ کی وجہ سے۔ اور اس حدیث کو دیکھیں الناس اربعۃ، لوگ چار طرح ہے۔ رجل اتى الله عز وجل علما ومالا، ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے مال بھی ہوتا ہے، فهو يعمل بعلمه في ماله، تو مال میں علم کے مطابق چلتا ہے نا، صحیح استعمال کیا۔ فیقول رجل لو اتانی اللہ تعالی مثل ما اتى الله لعملت كما عمل، دوسرا آدمی کہتا ہے یا اللہ اگر مجھے بھی ایسا مال ملتا نا تو میں اس کی طرح کام کرتا، خرچ کرتا، یہ کرتا وہ کرتا۔ فہما فی الاجر سوا، دونوں کا اجر ایک جیسا۔ ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يغبط في ماله، ایک وہ ہوتا ہے کہ مال اللہ نے دیا ہے علم نہیں دیا، ظاہر ہے کہ علم کے بغیر مال آدمی کو خراب کرتا ہے۔ فیقول رجل اتانی اللہ مثل ما اتاه وعملت كما يعمل، تو اگر بری نیت والا کوئی ہوگا کاش فلاں کی طرح میرا بھی مال ہوتا، کنچنیاں نچواتا، مزے اڑاتا، دنیا کے عیش و عشرت میں زندگی گزارتا، اس کے پاس نہیں ہے لیکن اس نے ایسی بری نیت کر لی۔ فہما فی الوزر سواء، ان دونوں کا بوجھ گناہ ایک جیسے۔ فاصیب النیت صالحہ بثواب العمل الصالح، دیکھیں اچھی نیت والے کو اچھا ثواب مل گیا۔ ووزر صاحب النیت الفاسدہ بوزر صاحب العمل الفاسد، اور جس نے بری نیت کی تھی نا اس کو بری نیت کی وجہ سے بوجھ دیا گیا۔ وکانا مرد هذا الى النیت واحدہ ومن قولی وهو بتبوک، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبوک غزوے میں تھے، اس وقت فرمایا ان بالمدینۃ اقواما، کہ مدینے میں کچھ ایسے لوگ عذر کی وجہ سے رہ گئے ہیں نہیں آئے، ما قطعنا وادیا ولا وطئنا موطئا یغیظ الکفار، کہ جس جگہ سے ہم جا رہے جو مسافتیں ہم نے کاٹ لی، جو مشقتیں اٹھائی، ولا انفقنا نفقة ولا ثبتنا مخمصہ، کہ اگر ہمیں مصیبتیں تکلیفیں بھوک وغیرہ لگ گئی، الا شرکونا فی ذلک وهم بالمدینہ، کہ وہ مدینہ میں ہونے کے باوجود بھی ہمارے ساتھ اجر میں شریک ہے۔
کیونکہ ان کی بھی نیت یہی تھی نا. پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں؟ قال حبسهم العذر، عذر کی وجہ سے نہیں آ سکتے، ورنہ وہ بھی بڑے خاص نیت کے ساتھ متمنی ہیں کہ ان چیزوں میں شریک ہو جاتے. تو وحسن النیت اذ هو الذی جعل غیر الغازی فی الاجر کالغازی. حسن نیت ایسی چیز نہ کہ اس نے غیر غازی کو غازی کی طرح بنایا ثواب میں، اور جو غیر مجاہد اس کو مجاہد کی طرح بنایا. جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا التقى المسلمان بسيفهم والقاتل المقتول في النار، کہ اگر ایک مسلمان دوسرا بھی مسلمان ایک دوسرے کو مارنا چاہ رہے، ایک نے مار دیا دوسرا مر گیا، دونوں جہنم جائیں گے. پوچھا کہ یا رسول اللہ قاتل نے تو مارا، مقتول کو کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ فرمایا کہ لأنه اراد قتل صاحبه، اس نے بھی چاہا تھا کہ اس کو مارے لیکن قدرت نے اسے آگے کر دیا، جل اس کی تھی. تو دیکھ یہاں پر تو فسویت النیت الفاسد والارادۃ السیئہ بین قاتل مستوجب النار و بین مقتول لولا نیت الفاسد لکان من اہل الجنہ. دیکھ اگر مقتول کی نیت نہ ہوتی نا فسوت النیت الفاسد والارادۃ السیئہ، تو جو بری نیت ہے، برا ارادہ ہے، وہ قاتل مقتول دونوں کا ایک جیسا ہے نا، اس لیے ایسا ہو گیا. اگر مقتول کا ایسا نہ ہوتا تو وہ تو جنتی ہوتا کیونکہ مظلوم بنتا. پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ من تزوج بصداق لا ينوي داءه فهو زان، اگر ایک شخص نکاح کرنا چاہتا ہے اور مہر میں دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ میں یہ نہیں دوں گا تو اس زانی کی طرح سمجھو. ومن ادان دین وهلين قذف فهو سارق، اس طرح اگر کسی نے قرض لیا کسی سے اور ادا کرنے کی نیت نہیں ہے کہ چھوڑ اس سے بھاگ جاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، تو یہ چور کی طرح ہے. دیکھ یہ بری نیت کی وجہ سے. کل هذا یقید ما یعتقد المسلم فی خطر النیہ. دیکھ نیت کی اہمیت کے متعلق مسلمان کے یہ خیال ہوگا وعظم شان وعظم شان و کبیر اہمیت ہے. فلذا هو يبني سائر اعمال على صالح النیات، اس لیے سارے اعمال کا مدار جو نیت پر کرے. کما یبذل جہدہ فلیعمل عملا بدون نیہ، جیسے کہ کوشش ہوتی کہ کوئی بھی عمل نیت کے بغیر نہ کرے. او نیت غیر صالح، نیت روح العمل وقوامہ، نیت جو ہے عمل کے لیے روح ہے، روح. صحتہ من صحتها وفسادہ من فسادها، نیت صحیح تو عمل صحیح، نیت فاسد عمل فاسد. وکما یعتقد المسلم ان النیت رکن الاعمال وشرطها، کہ عمل کے لیے نیت جو ہے کیا ہے، ایک رکن ایک شرط. ہاں ہمارے احناف حضرات کے نزدیک کچھ اعمال جو ہے نا وہ غیر مقصودہ ہے، یعنی مقدمہ الی المقصد، مقصد کے لیے ذریعہ ہے. مقدمۃ الواجب واجب لیکن اس میں شرط نہیں ہے، کیونکہ طہارت جیسی وضو میں حاصل ہوتی ہے بغیر نیت کی بھی ہوتی ہے ہمارے احناف کے نزدیک. یہ آپ کو بس عام بات بتا رہے ہیں نا اکثر حضرات کے نزدیک. فإنه يرى أن النية ليست بمجرد اللفظ باللسان، نیت کا یہ معنی نہیں کہ بس آپ لفظ بول دیں اللهم نویت کذا، اس طرح بولنے سے نہیں ہوتا. ہاں یہ بھی بول لے، ساتھ ساتھ دل کی بھی نیت کر لے. فحسب هي انبعاث القلب نحو العمل الموافق لغرض صحيح من جلب النافع او دفع ضرر حالا او مآلا. نیت کا کیا مطلب ہے کہ دل ایک عمل کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کی طرف بالکل متوجہ ہو جائے، وہ عمل جو موافق ہو، صحیح مقصد اس سے حاصل ہو، یا نفع یا دفع ضرر ہو، چاہے فی الحال یا مستقبل میں. تو الارادۃ المتوجہہ کو کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے. والمسلم اذا يعتقد ان العمل المباح ينقلب بحسن نیت طاعة ذات اجر و مثوبہ، مسلمان بعض اوقات ایک مباح عمل کو بھی جب اچھی نیت سے کرتا ہے نا تو اس میں بھی ثواب ہوتے ہیں. ورنہ طاعت اذا خلت من نیت صالحہ تنقلب معصیہ ذات وزر و عقوبہ، اور بعض اوقات ایک اچھی چیز اچھا کام بھی اگر نیت کے بغیر کر لے تو وہ گناہ بن جاتا ہے یا ثواب نہیں ملتا. لا يرى ان المعاصی تؤثر في النیت الحسنہ فتنقلب طاعہ، یہ خیال رکھنا چاہے کہ اچھی نیت کا جو ہم کہہ رہے ہیں نا، اچھی نیت سے اس وقت عمل کا ثواب ہوگا جب عمل اچھا ہو. اگر ایک شخص سے گناہ کو اچھی نیت سے کر لے، گناہ کو، تو اس کا ثواب نہیں ملے گا. فالذی یعتاب شخصا لتطیب خاطر شخص آخر، اگر ایک شخص دوسرے شخص کی غیبت اس لیے کرے تاکہ دوسرا دوست خوش ہو جائے تو یہ گناہ گار ہوگا، اس کو ثواب نہیں ملے گا. والذی یبنی مسجدا بمال حرام لا حساب علیہ، اس طرح اگر ایک شخص حرام مال سے مسجد بنانا چاہ رہے ثواب نہیں ملے گا. والذی یحضر حفلات الرقص والمجون ويشتري اوراقا لليناسيب بنية تشجيع المشاريع الخیریہ،
اس طرح یہ شخص ناچ ڈول کی مجلسوں میں حاضر ہوتا ہے، یا کچھ جو رسید وسید ہوتے ہیں نا اس کو لے کر تاکہ جو خیر کے کام ہے وہ پھیل جائے، ولی پایت دی جہاد واصل نہ وہ عاصن للہ تعالی، وہ گناہ گار ہے، مانا غلط چیز سے غلط عمل ہی ہوگا، اچھا عمل نہیں ہوگا، ثواب نہیں ملے گا۔ والذی یبنی القباب علی قبور صالحین، قبہ جو نیک لوگوں کی قبروں پر یا صالحین کی قبروں پر قبے گنبد بنائے، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ ابھی یذبح المذبح، یا اس پر ذبح کرے چڑھاوے، او ینظر لهم النذور بنیت محبت صالحین، یا نظر کرے نیک لوگوں کے نام، نظر تو اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے تو پھر ثواب نہیں ہوگا۔ وَلَوْ كَانَتْ نیت صالحہ، اگرچہ نیک نیت ہو، کیونکہ اچھی نیت سے گناہ والا عمل اچھا نہیں بنے گا۔